Assalamu alaikum students. How are you all? Hope so everyone is fine by the grace of Allah Almighty. بچے اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے آپ کے 9th کے سلیبس میں سے اردو کی نظم نمبر 4، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ بچے اس نظم کے مصنف ہیں، شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، جنہوں نے اس کو لکھا ہے، اس کو رائٹ کیا ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کو۔ تھوڑا سا تعارف بتا دوں آپ کو علامہ محمد اقبال کا کہ آپ 9 نومبر 1877 کو پیدا ہوئے، سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، اور آپ نے بہت ساری شاعری کی ہے، اور اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع نہیں کیا، بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا ہے۔ یہ نظم جو ہے یہ آپ کی مشہور نظموں میں سے ایک نظم ہے، جس میں علامہ محمد اقبال ایک استعاراتی پیغام دے رہے ہیں۔ مرکزی خیال کچھ اس طرح سے ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کا، کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اس نظم کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ فرد کی ہستی یا ذات تنہا کچھ بھی نہیں، اس کی ترقی اور بہتری قوم کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر فرد اپنی قوم یا ملت سے کٹ جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ درخت کی کٹی ہوئی شاخ سے ہمیں سبق لینا چاہیے، کیونکہ اس پر نہ تو پتے اگ سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی پھول کھل سکتا ہے۔ اسی طرح ایک فرد بھی اپنی ملت سے جب کٹ کر اپنی ہستی کھو بیٹھتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے شجر اسلام کے ساتھ اور ملت اسلام کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی و کامرانی ہے۔ شاعر مشرق ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں علیحدہ رہ کر اور زندگی علیحدہ گزار کر، دنیا سے کٹ کر اور اپنی ملت سے کٹ کر ہم نہیں رہ سکتے، بلکہ ہم ان کے ساتھ ہی زندگی گزار سکتے ہیں۔